السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام میرے چینل کو دیکھنے والے خوش ہوں گے۔ جہاں بھی ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے دور رکھے۔ ہم سب کے جو مرحومین دنیا سے دوسرے جہان تک منتقل ہو چکے ہیں، خدا ان سب کی مغفرت فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے پارٹ کی طرف۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ اسراء آیت نمبر 44 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ پروردگار بہت برداشت کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ شب بیضاء کی زمین۔ انسان سمجھتا ہے کہ صرف وہ ہستی کا ادراک رکھتا ہے، لیکن اس کائنات میں تمام موجودات ایک شعور جیسی خاص چیز کے حامل ہیں۔ سب خدا کی تسبیح اور حمد میں مصروف ہیں۔ ان میں صرف انس و جن ہیں جو عام طور پر اس شعور اور موجودات کے فہم کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ ہستی کے دور ترین آفاق سے لے کر اس عالم کے نچلے ترین مراتب تک تمام موجودات بندگی کے منظومے میں زندگی بسر کرتے ہیں، باہم متصل موجودات کی ایک زنجیر گوناگوں اشکال میں۔ میں تمام تکونات اور تعینات یعنی عالم خلقت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اس کے درمیان مولا علی علیہ السلام کے حرم مطہر کی سرزمین قرار پائی تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جب ابو البشر کے جسم کو اپنی آغوش میں لیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک میں تمام انسانوں کی شاہد رہی ہوں جنہوں نے میرے پیکر پر زندگی بسر کی۔ طوفان نوح اور سراسر زمین کے پاک ہو جانے کے بعد میں آدم کے برابر ان کے آرام پانے کی شاہد بنی۔ بشریت کے دوسرے پدر کو اپنے دامن میں موجود پایا۔ زمانے نوح کے بعد میں سالہا سال گمنام رہی، یہاں تک کہ خلقت کے روحانی باپ مولا علی کا پاک جسم میری مملکت ہستی کے لیے حیات بخش بنا۔ میں شعرۂ آفاق ہو گئی۔ اس لا یزال گوہر کے وجود کی برکت سے تمام عالم وجود سے انسو جنوں ملائک ارواح مومنین میرے پاس آتے ہیں۔ ان کے قدم اپنے تمام وجود سے اپنے شانوں پر محسوس کرتی ہوں۔ ان میں سے بعض مجھ پر متکبرانہ انداز میں چلتے ہیں اور بعض دوسرے خود ایسے خالی ہو چکے ہیں گویا تنکے سے بھی زیادہ ہلکے۔ سالہا سال میں نے زائروں کو دیکھا ہے جن میں سے ہر ایک خواہشوں کے انبار کے ساتھ صاحب ولایت کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور جھولی بھر کے اس سرزمین سے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ اس آخری 1000 سال میں نے ان لوگوں کی زندگی کا نظارہ کیا جنہوں نے والیان حقیقت کا قرب پانے کے لیے ان کی پیروی کو اپنا نصب العین بنا کر نجف کی زمین میں اپنا وقت گزارا۔ ان میں سے ہر ایک نور، تقویٰ، دیانتداری کے ستون تھا۔ جب وہ مجھ پہ اپنا قدم رکھتے تو اپنے وجود پر ایسے بوجھ اٹھا کے فخر محسوس کرتی تھی، ہمیشہ اس شوق میں رہتی کہ ملکوت میں ان کی ارواح منتقل ہونے کا لمحہ دیکھوں، ان کے جسموں کو ایک مہربان ماں کی مانند اپنے آغوش میں لے لوں۔ ستارے جیسے شیخ طوسی، علامہ حلی، فقر المحققین، مقدس اردبیلی، محمد مہدی نراقی، ملا احمد نراقی، سید مہدی بحر العلوم، شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ جعفر شوستری، مرزا شیرازی، مرزا حبیب اللہ رشتی اور بہت سے اکابرین جو ان کے بعد مجھ میں اس بے مثال خورشید کی مرکزیت سے پیوستہ ہوئے۔ میں سال ہا سال اس حرم میں ہونے والی تمام گفتگو، غم، خوشی، مجمع اور تنہائی کی شاہد ہوں۔ طلباء کے مباحثے، نماز باجماعت، عزاداری، جشن میں شامل۔ میں نے بقیت اللہ کے فراق میں مشاقوں کے آنسو اور سوزناک آہوں کا بھی مزہ چکھا، لیکن 13ویں اور 14ویں صدی میں ائمہ کے مریدوں میں سے ان اولیاء کو دیکھ رہی تھی جن کا مفاہیم کی سنگینی اور روح کی بلندی کے ساتھ اس وسعت اور حجم میں یکجا ہو جانا میرے لیے کم و بیش آیا۔ اس شہر کی گلی کوچوں سے پرہیزگار میری جانب آتے کہ ہر ایک اپنے مولا کی رضا کی چوٹی سر کرنے میں دوسروں کا رقیب ہوتا اور مجھ پر اس جیسا عجیب زمانہ کم ہی گزرا۔
ایسا ہی ایک دن تھا جب میں ایک عبرت انگیز گفتگو سن رہی تھی۔ سید مرتضیٰ کشمیری ہمیشہ کی طرح حرم کے جنوبی غربی جانب باب الحاجات کے برابر رواق دوام میں اپنی نماز اقامہ کر رہے تھے۔ نماز کو اس قدر طول دیتے تھے کہ بہت سے جوان اور قوی ہیکل اہل ذکر ذوف اور مشکل سے دوچار ہو جاتے۔ شیخ محمد بہاری نے اپنی ظہر اور عصر کی نماز گھر پر پڑھ لی تھی۔ وہ حرم کی سمت جا رہے تھے۔ اس دوران شیخ حسن علی اصفہانی اپنے حجرے سے باہر آئے۔ انہوں نے اس صبح سید مرتضیٰ سے اپنی طلب چاہی، کیونکہ یہ طے پایا تھا کہ ایک متن کی کتابت کے لیے ہر 1000 سطر کے بدلے 4 تومان دریافت کریں، لیکن چونکہ سید مرتضیٰ کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے منع کر دیا۔ شیخ حسن علی جو روزے کی حالت میں اور ایک ہفتے سے کچھ کھائے پیے بغیر پانی سے افطار کر رہے تھے، حرم کی جانب روانہ ہوئے۔ دوسری جانب سید مرتضیٰ کے ساتھی یعنی سید علی قاضی، شیخ حسین حمدر عاملی، سید معمار نے نماز میں ان کی قضا کی ہوئی تھی۔ اگرچہ سید مرتضیٰ اپنی نماز کو بہت طول دیتے تھے، لیکن طلباء، بازاریوں اور حرم کے جوار میں رہنے والوں سے صفیں بھر جاتی تھیں کہ اکثر دیر سے آنے والوں کو جگہ بھی نہیں ملتی۔ سید مرتضیٰ نے اس لاغر اور ضعیف بدن کے ساتھ کہ اتنے میں شیخ عدنان، یہ وہی شیخ ہیں کہ جنہوں نے چند سال پہلے سید علی قاضی کو کوچہ نشین فقیر کے برابر بیٹھنے سے منع کیا تھا، اب وہ یہ سوچنے لگی کہ اب وہ سید مرتضیٰ کو تذکرہ دیں کہ اپنی نمازیں مختصر کریں۔ دوسری طرف شیخ محمد بہاری صادق پر شارع صادق پر ختم ہونے والے کوچوں سے قدم بڑھاتے ہوئے محلہ براق سے نکلے۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے لا الہ الا اللہ کا قلبی ذکر کرنے میں مصروف تھے۔ اس دوران شیخ حسن علی بھی حرم سے نزدیک ہو گئے۔ سید مرتضیٰ نے جیسے ہی نماز تمام کی، پیچھے بہت سے لوگوں نے اپنی نماز تمام کی، صفوں سے دور ہوتے اپنے کاموں کی طرف چل پڑے، لیکن سید مرتضیٰ اپنی تعقیبات نماز میں مشغول تھے۔ شیخ محمد بہاری نے راستے کے بیچ ایک قہوے خانے میں جس میں کہ ایک طالب علم بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شیخ حسن علی حرم میں داخل ہوئے، باب الساعات کے ساتھ کھڑے ہوئے حرم امیر المومنین سے نجوہ کرنے لگے۔ ایسے میں شیخ عدنان سید مرتضیٰ کے قریب ہو گئے، ان کے سامنے بیٹھے، حتیٰ کہ ان کا قلب سید مرتضیٰ کے روب سے لرز رہا تھا۔ وہ منتظر رہے کہ تعقیبات مکمل ہوں۔ سید مرتضیٰ نے دیکھا کوئی بات کیے بغیر سجدے میں گئے، کچھ دیر تک پورے سکون سے سجدے میں رہے، پھر اٹھ کر کہا السلام علیکم۔ شیخ عدنان نے کچھ پہلو بدلا، کہا سلام علیکم جناب سید، ایک درخواست ہے۔ سید نے اپنا سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہوں، فرمائیے۔ سید علی، شیخ عاملی اور سید معمار جو یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، زیادہ غور سے وہ گفتگو سننے لگے۔ شیخ عدنان نے اپنی لکنت زبان کو چھپاتے ہوئے کہا جناب ماشاءاللہ آپ کو علوم نقلی پر اس قدر تسلط ہے، ہماری روایات کی میراث کا قابل ذکر حصہ آپ کو زبانی یاد ہے، نیز محدث نوری جیسے بہت سے علماء کی صحت آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کو حجت سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کا واسطہ نماز جماعت کے مستحبات سے نہیں پڑا ہے، جن میں اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ ضعیف ترین معمومین کا لحاظ رکھا جائے؟ سید اپنا سر جھکاتے ہیں گہری سوچ میں ڈوب گئے، لیکن شیخ عدنان نے ڈھٹائی سے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ یہ آنے والے بہت سے لوگ آپ کی نماز طولانی ہونے کے باعث ضعف اور تھکن کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جانب سے نماز کو طول دینا اہل بیت کی سیرت کے مطابق نہ ہو؟ سید نے سر اٹھایا، مسکراہٹ سے کہا اے شیخ، میرے بدن پر ایک نظر ڈالو۔ شیخ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے سید مرتضیٰ کے بدن کو دیکھا، کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سید؟ سید نے اپنا ہاتھ شیخ کے کندھے پہ رکھا کہ اور یہ کہا کہ آپ نے یہ بدن دیکھا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے آنے والوں میں سب سے زیادہ ضعف ہوں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ تمام نماز گزاروں میں اضعف ہوں میں۔ شیخ کو ہنسی آ گئی، انہوں نے سید کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے گرد پڑنے والی جھریوں کی وجہ سے متوجہ ہوئے کہ وہ بھی دل میں ہنس رہے ہیں، لیکن کوشش یہی تھی کہ چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہو۔ شیخ جو ان دندان شکن جواب سے چکرا گئے تھے، اپنی حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا اور جانے کی اجازت چاہی، پھر سید علی کو گھورتے ہوئے سید مرتضیٰ کے سامنے سے اٹھ گئے۔ سید مرتضیٰ نے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، دوبارہ تسبیح اٹھائی، نماز عصر کے بعد وارد ہونے والی استغفاروں میں مشغول ہو گئے۔
اس دوران میں آنسو شیخ حسن علی کے چہرے پر لکیر بنا رہی تھی۔ انہوں نے سخت سوز دل اور مجاہدت سے حاصل ہونے والے استحکام کے ساتھ امیر المومنین کے جانب رخ کیا اور کہا، میرے مولا، ہفتہ ہو رہا ہے میں نے کچھ نہیں کھایا اور مزید بھوک برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ جملے چند مرتبہ زیر لب دہرائے، لیکن اچانک اس عالم سے جو کہ اہل دنیا کے ادراکات سے ماورا ہے، اپنے وجود کے زاویے میں حرم مطہر کی زمین پر ایک جلالی مکاشفے میں سلطان سلاطین عالم کے وجود ذی جود شاہ مملکت ہستی مولا علی علیہ السلام کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے شکوہ پر جلال پر چہرے کے ساتھ ان سے کہا، شیخ حسن علی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک ہفتے کی بھوک کی خاطر حرم آئے ہو؟ شکایت کر رہے ہو جبکہ ہم نے تمہیں کئی گناہوں کے ارتکاب سے بچایا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے تفصیل سے شیخ حسن علی سے کہا، کہاں، کس وقت، وہ کون سا گناہ انجام دینے جا رہے تھے، اور مقام ولایت کی برکت سے خدا نے انہیں آگ کے گڑھے میں گر جانے سے بچا لیا۔ شیخ حسن علی کے چہرے پر اس قدر شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے کہ ایک مہینے تک وہ امیر المومنین کی زیارت کے لیے جانے میں شرم محسوس کرتے تھے۔ جب شیخ حسن علی خاموش میں ڈوب گئے، امیر المومنین کی جلائی ولائی تربیت کے زیر اثر کثرت کی تہیں ان کے وجود میں پگھل رہی تھیں، شیخ محمد بہاری شارع الصادق میں اس طالب علم کے قریب گئے جو قہوے خانے میں چائے پی رہا تھا۔ شیخ محمد، جن کے سر پر خود عمامہ تھا، وہ سید مرتضیٰ کشمیری کے ہم عمر تھے، جو ان طالب علم کی طرف گئے اور کہا، جناب طالب علم، سلام علیکم۔ جوان طالب علم بہت ہی اہل نجف کی طرح جانتا تھا کہ شیخ محمد بہاری ملا حسین نقلی ہمدانی کے وصی ہیں۔ گھبرا گیا، اس نے پریشان ہو کر کہا، سلام علیکم یا شیخ۔ شیخ محمد نے تیوریوں پر بل چڑھا کر کہا، جوان آدمی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لباس میں گلی کے بیچ اس قہوے خانے میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہو؟ اس کی فکر نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جوان طالب علم جو بوکھلا گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، اس نے خود کو سنبھالا اور حیرت سے شیخ محمد سے کہا کہ جی جناب شیخ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس دوران سید مرتضیٰ کا نمبر وہ اٹھے اور چہرہ پھیر کر سید علی، شیخ ہمدرد اور سید معمار کو سلام کیا، مسکرائے باب الساعت کی سمت چلے گئے، یعنی وہ جہاں شیخ حسن علی کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری جانب شیخ محمد بہاری نے جوان طالب علم کو دیکھا اور کہا، معذرت کی ضرورت نہیں، اور اپنا ہاتھ اس کی جانب دراز کر کے چائے اس کے ہاتھ سے لے لی اور کہا، شرم بھی نہیں آتی، مجمع میں چائے پی رہے ہو؟ چائے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھا اور جوان طالب علم کو حیران و پریشان چھوڑ کر ایک گھونٹ میں پی گئے، پھر اسے دیکھا، مسکرائے اور وہاں سے نکل گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد بہاری کی شوخ طبع مہر و محبت نے اس طالب علم کے دل میں جگہ بنائی اور اس حکیمانہ حرکت سے اس کے اور طریقت کے درمیان رابطے استوار ہو گئے۔ اسی حال میں شیخ محمد آہستہ آہستہ حرم کی سمت آ رہے تھے۔ شیخ حسین نے سید علی اور سید معمار کو دیکھا اور کہا، سید مرتضیٰ ایک عجیب مرد ہیں، کیا فراست رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس شیخ کو کیسا جواب دیا؟ سید معمار، جو کہ سید مرتضیٰ سے قدیم رفاقت رکھتے تھے، ہنستے ہوئے بولے، میں نے سید مرتضیٰ سے ایسے عجائب دیکھے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سید علی نے بھی خاموشی سے مسکرائے، سر ہلایا اور کہا کہ میں نے بھی چند دن پہلے ان سے ایک عجیب بات دیکھی تھی۔ شیخ، جو شیخ مرتضیٰ کی کرامات اور احوال کے شیفتہ تھے، پیش آنے والے واقعات کو دوستوں کی زبان سے سننے کے لیے کہا، آئیں کچھ دیر بیٹھ کر ایسے کچھ واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تینوں حرم کے ایک چبوترے کی طرف گئے جو کہ طلائی اور قبلے کی پشت پر ایک دالان کے نیچے تھا۔ اسی وقت سید مرتضیٰ، جو کہ باب الساعت سے باب شیخ توسی کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے شیخ حسن علی کو دیکھا جو باب قبلہ اور ان کی نماز جماعت کی جگہ کی طرف جا رہے تھے اور ان کی طرف گئے۔ شیخ حسن علی نے بھی اپنے استاد کو دیکھا، احترام اور شرمندگی سے کہا، سلام علیکم جناب سید۔ سید مرتضیٰ بہت پیار سے مسکرائے، کہا، سلام میرے بیٹے۔ انہوں نے چند لمحے شیخ حسن علی کی آنکھوں میں غور سے دیکھا اور کہا، شیخ حسن علی، مولا کے عتاب سے رنجیدہ نہ ہو۔ مولا جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے مؤدب بناتے ہیں، اور یہ امیر المومنین کی خصوصیت ہے کہ اپنی درگاہ سے متوسل ہونے والوں کے قلب میں شرک کی جڑوں کو جلا دیتے ہیں۔
شیخ حسن علی تعجب سے سید مرتضیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، حرم کی طلائی گنبد کو درد بھری نظروں سے دیکھا اور اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ تب سید مرتضیٰ نے کہا کہ میری سید علی اور تمہارے دوستوں سے باب قبلہ کے پاس ملاقات ہوئی تھی، اگر چاہو تو ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ دیر بیٹھو تاکہ تمہاری حالت بہتر ہو جائے۔ شیخ حسن علی نے احتراماً کہا، جی جناب سید، بصر و چشم۔ سید مرتضیٰ مسکرائے اور ان سے جدا ہو گئے۔ شیخ حسن علی اپنے دوستوں کی طرف گئے، ان کی جانب سے پرتپاک استقبال کے بعد ان کے پاس بیٹھے۔ اسی وقت شیخ محمد بہاری حرم میں آئے، مولا علی کی خدمت میں مخصوص سلام پیش کیا اور باب قبلہ کی طرف بڑھ گئے۔ شیخ حسین ہمدرد نے کہا، خوش آمدید شیخ حسن علی، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کرامات بیان کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے جناب سید سے دیکھی ہیں۔ چونکہ تم بھی ان کے ساتھ بہت اٹھتے بیٹھتے ہو، اگر کوئی بھی بات مد نظر ہو تو بتاؤ تاکہ استفادہ کریں۔ شیخ علی نے سید علی کے چہرے پر نظر ڈالی، اگرچہ بھوک کے مارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تائید میں سر ہلا دیا۔ شیخ حسین نے معمار کی طرف رخ کر کے کہا کہ سید سعید، تم شروع کرو، تم نے استاد کے ساتھ بہت سفر کیا ہے۔ معمار نے پہلو بدلا، چند لمحوں کے بعد بولے، ہم جناب سید کے ساتھ ایک سفر میں عازم کربلا ہوئے، راستے میں آرام کے لیے ایک سرائے میں رکے۔ اس گھر کا مالک ایک شریف اور محبت کرنے والا بامروت شخص تھا۔ عصر کے وقت ہم جناب سید اور مالک مکان کے ساتھ چھت پہ گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ سفر طویل ہو جانے کے باعث جناب سید کا امامہ میلا ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عربوں کی رسم ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے لباس دھوتے ہیں۔ سب معمار پر نظر جمائے ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مالک مکان نے جناب سید سے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا امامہ دھوں اور یہیں پھیلا دوں تاکہ خشک ہو جائے۔ جناب سید نے اپنی خاموشی سے، جو کہ راضی ہونے کی نشانی تھی، مالک مکان کو اجازت دی، لیکن جیسے ہی مالک مکان نے ان کا امامہ اٹھانا چاہا، چھت پر ایک بگلا آیا اور امامہ اپنی چونچ میں لے کے اڑ گیا۔ مالک مکان نے پریشان ہو کر جناب سید سے کہا، اجازت دیں کہ بازار سے امامہ لے آؤں۔ تو جناب سید نے بے مثال سکون کے ساتھ مسکرا کر کہا، امامہ شفا پانے کے لیے لے گئے ہیں اور واپس کر دیں گے۔ شیخ ہمدرد کو یہ داستان سن کے تعجب ہوا۔ انہوں نے معمار سے کہا، کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، واقعی یہ ہوا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ دیر کے بعد وہی بگلا آیا اور امامے کو چھت پر ڈال کر چلا گیا۔ شیخ ہمدرد نے اللہ اکبر کہا اور سید علی کو دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، اس مرد میں کس قدر عجائب ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں پہچان نہیں پائے۔ کچھ ہی عرصے پہلے ہم ان کے ساتھ کربلا گئے تھے، ہم ان کی سکون کی جگہ گئے لیکن وہاں ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر سید الشہداء کے حرم کی طرف گئے کہ شاید وہ وہاں مل جائیں۔ جب میں باب قاضی الحاجات کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ سجدے میں حالت ذکر میں ہیں۔ میں نے اچانک دیکھا کہ حرم کے در و دیوار ان کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ شیخ حسن علی اور سید معمار نے سر ہلایا اور شیخ حسن علی نے کہا کہ اولیاء جب قوی ہوں تو زمین اور زمان ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جناب سید میرے ساتھ مدرسے آئے۔ میں نے دروازے پر تالا ڈال دیا تھا لیکن چابی میرے پاس نہیں تھی۔ میں حجرے سے چابی اٹھانا بھول گیا۔ جب ہم دروازے تک پہنچے اور انہیں مسئلہ معلوم ہوا تو کچھ دیر توقف کے بعد مجھ سے کہا کہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام بند تالوں کی چابی ہے، پس ہماری مادر صدیقہ کبریٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام نامی بند دروازوں کے لیے چابی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ تالے پہ رکھا اور ندا دی، یا فاطمہ، اور حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے وہ تالا کھل گیا۔ سب ہی شیخ علی کو دیکھ رہے تھے، زیر لب اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور اس بات سے کہ اہل بیت کی عنایتوں سے انسان کن مقامات تک پہنچ سکتا ہے ہیجان زدہ تھے۔ سید معمار نے سید علی کو دیکھ کر کہا، سید علی آپ خاموش ہیں، ابھی کہا تھا نا چند دن پہلے ایک عجیب واقعہ دیکھا تھا، وہ کیا ہے؟ سید علی نے اپنی آنکھوں میں موجیں مارتی روحانیت کے ساتھ سب کو مخاطب کر کے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ سید مرتضیٰ خمس وغیرہ سے اپنی معیشت میں استفادہ نہیں کرتے، اپنی زندگی جائے نماز بن کر گزارتے ہیں، اور یہ میری نظر میں ان سے دیکھی گئی کرامات میں سب سے بڑی تھی۔ زبردست! جس آواز نے
سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ایک لاغر اندام شیخ کی تھی جو ان کے سامنے چبوترے کے پاس کھڑا تھا۔ سید معمار، شیخ حسن علی، شیخ ہمدر اور سید علی سب نے اپنے چہرے گھمائے تاکہ اسے دیکھ سکیں کہ جس کی آواز آئی تھی وہ اور کوئی نہیں مگر شیخ محمد بہاری ہمدانی تھے، وہ مرد جو کہ نجف میں ملا حسین نقلی ہمدانی کے طریقے کے وارث تھے۔ سید معمار نے کہا، جناب شیخ سلام علیکم، تشریف رکھیے۔ شیخ محمد ہاتھ میں اپنی تسبیح گھماتے ہوئے، بہت مٹھاس کے ساتھ وقت ضائع کروں اور بیٹھ کر کرامات سننے میں عمر گزاروں۔ شیخ ہمدر کو اس بات کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، جناب شیخ روایات میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ شیخ محمد نے کہا، عند ذکر الصالحین یا عند ذکر کرامات الصالحین؟ شیخ ہمدر خاموش ہو گئے اور تائید میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ شیخ حسن علی جو بہاری ہمدانی کو پہچانتے تھے، انہوں نے احترام سے کہا کہ جناب شیخ تشریف لائیے، کچھ دیر مرحوم ملا حسین نقلی ہمدانی کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ سید علی تعجب سے شیخ محمد کو دیکھ رہے تھے، متوجہ ہوئے کہ شیخ محمد انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ شیخ محمد نے کہا کہ مجھے آقا سید علی سے کام تھا۔ سید علی نے، جو کہ شیخ محمد علی کو نہیں پہچانتے تھے، صرف ان کا نام ہی سن رکھا تھا، آہستہ سے شیخ حسن علی سے پوچھا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا، یہ کون ہیں؟ شیخ حسن علی نے اطمینان سے جواب دیا کہ شیخ محمد بہاری ہمدانی سلوک میں ملا حسین نقلی ہمدانی کے وصی ہیں۔ سید علی جو کہ ملا حسین نقلی کا نام سن کر بہت خوش ہوتے تھے، تعجب کے ساتھ شیخ محمد کو ان سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب شیخ تشریف رکھیے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر احتراماً شیخ محمد کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان کے برابر میں تو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ سید علی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس شیخ سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ گداز عشق کے جو شرارے ان کی آنکھوں میں دیکھے گئے اس کے لیے تازگی کے حامل تھے۔ گویا وہ بہت سالوں سے انہیں پہچانتے ہوں، لیکن تمام زمین اور زمان میں اس روحانی پیوند نے خود امیر المومنین کے حرم کی دنیاوی زمان و مکان میں گویدہ کیا ہوا تھا۔ شیخ محمد بہاری کی شوخی طبی گویا ان کے سراسر نورانی باطن پہ غالب تھی۔ بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ملا حسین نقلی ہمدانی جیسے مرد کے سلوکی وصی ہوں گے۔ انہوں نے وہاں موجود سب سے اثر بخیر کیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ شیخ حسن نالی نے دوبارہ کہا کہ جناب شیخ، ہمارے دوست وہ کرامات بیان کر رہے تھے جو جناب سید مرتضیٰ کشمیری سے دیکھی تھی، لیکن آپ نے جو نقطہ بیان فرمایا وہ قابل غور ہے۔ شیخ محمد نے سر اٹھایا، معنی دار سکوت کے بعد کہا کہ خداوند سید مرتضیٰ کشمیری اور ان جیسوں کو اسلام و مسلمین کے لیے حفظ فرمائے، لیکن مردان خدا کی حقیقی کرامات وہ امور نہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ سید مرتضیٰ کشمیری جیسوں کی کرامات خدائے متعال کی عبودیت، بندگی، مقام عہدیت کے ارادے اور اس کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ جو باتیں اس مجلس میں بیان ہوئیں وہ اپنی تمام ترکشش کے باوجود اللہ کی راہ میں بچوں کی مٹھائیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اولیاء الہی کی کرامات کو جو کہ بندگی اور اسماء اور صفات الہی میں فنا سے عبارت ہیں، ان کی نفوس کے جزئی اثار تک گھٹاتا نہیں چاہتا۔ یہ امور بہت سے اولیاء کے لیے واقع ہوتے ہیں جو یا تو خود سے ان کا اظہار نہیں کرتے یا اظہار کو طریق کے منقطع ہو جانے کا باعث سمجھتے ہیں، لیکن جناب سید مرتضیٰ ممکن ہے یہ ذمہ داری رکھتے ہوں ان مسائل کا اظہار کسی رکاوٹ کا باعث نہ ہو۔ جتنا میں انہیں پہچانتا ہوں مجھے یقین ہے کہ چونکہ خدا کی بندگی لامحدود امر ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ خدا کے نزدیک عبودیت اور خاکساری میں ارتقاء حاصل کریں۔ خدا اور اس کے اولیاء نے اپنے علم سے انہیں جو فیض پہنچایا ہے یہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نقطے پر میرے وجود میں ایسے الفاظ پہنچ رہے تھے جو کہ علم اخلاق اور تہذیب نفس کے حوالے سے ایک بزرگ مکتب کے اصول و ضوابط بیان کر رہے تھے، وہ مکتب جسے شیعہ علماؤں نے بعد کے سالوں میں مکتب نجف کا نام دیا۔ گویا شیخ محمد کے الفاظ شیخ ہمدر کی روح میں اتر گئے۔ انہوں نے احتراماً کہا، آپ درست فرماتے ہیں جناب شیخ۔
بزرگوں نے فرمایا ہے الکرامت حیز الاولیاء۔ شیخ محمد نے اپنا سر چند مرتبہ ہلا کر شیخ ہمدر کی بات کی تائید کی اور اپنی بات جاری رکھی، مگر یہ کسی کی کوئی ذمہ داری ہوگی یا ان کرامات کے اظہار میں کوئی فائدہ چھپا ہوا ہو جسے خدا نے ان کے قلب پر واضح کر دیا، لیکن ان سے ہرگز مکتب اہل بیت کی شاگردی میں علو اور ترقی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن ہے ہندوستان کے بہت سے کافر ریاضت کشوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں۔ جو چیز باقی ہے اولیاء کے مقام کی تثبیت کرتی ہے وہ خدا کے وجود میں فنا ہو جانا ہے۔ شیخ حسن علی جو کہ شیخ محمد سے سید علی کی محبت اور شیفتگی کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، کہتے ہیں کہ ملا حسین نقلی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے۔ تب شیخ محمد نے ایک آہ کھینچی، اپنی قبا میں کچھ تلاش کیا، کہا میں ان کے بارے میں کیا کہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو سید معمار نے کہا کہ جناب شیخ، بہرحال آپ کئی سال ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے لیے کچھ فرمائیں۔ شیخ محمد نے ایک پرانا اور مٹیالہ خط اپنی قبا سے نکالا، کہا میری زبان ان کے بیان سے قاصر ہے، لیکن ان سے ایک خط باقی ہے جسے میں نے بارہا پڑھا ہے، تنگی کے وقت پھر پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت اخلاقی ضروریات کے اصول بیان ہوئے ہیں جو کہ انسان کو طریق عبودیت تک پہنچنے میں بہت مدد دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ ہمدر، سید علی، شیخ حسن علی اور سید معمار سب نے نہایت ہی اشتیاق سے شیخ محمد سے داستان کی کہ وہ انہیں خط ضرور سنائیں۔ شیخ اپنے لاغر ہاتھوں میں خط تھام والذین اہتدوا زادهم ہدی وآتاهم تقواهم۔ خداوند متعال سورہ محمد آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقوی عنایت فرما دیا۔ جیسے کہ ملا حسین نقلی ہمدانی کا خط یہ لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں لکھا گیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ برادران دینی سے یہ مخفی نہیں رہے گا کہ اپنی تمام حرکات و سکنات، گفتگو اور لمحات وغیرہ میں شرع شریف کی پابندی کے سوا حضرت ملک الملوک جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ وجود نہیں رکھتا۔ اگرچہ اس مقام کے علاوہ ذوق اچھا ہے، تاہم ذوقی خرافات پر عمل کرنا نادانوں اور صوفیوں کا وتیرہ ہے جنہیں خداوند رسوا فرمائے گا، اور اس راستے پر چلنا دور ہو جانے کا باعث بنتا ہے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص خود کو پابند کرتا ہے کہ مونچھیں نہ کترے، گوشت نہ کھائے، اگر وہ ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم پر ایمان لا چکا ہو تو بھی اسے جان لینا چاہیے کہ وہ حضرت سے دور ہو جائے گا۔ یا اس طرح اگر معصوم سادات علیہم السلام سے وارد و اذکار کے علاوہ پر عمل کرے، اس بنیاد پر اسے چاہیے کہ شرع شریف کو اہمیت دے، جس بات کا بھی شرع شریف نے اہتمام کیا ہے اس پر عمل کرے۔ اس ضعیف نے عقل و نقل سے جو بھی استفادہ کیا اس کے مطابق طالب قرب کے لیے سب سے اہم چیز گناہ ترک کرنے میں انتہائی سعی اور کوشش ہے۔ جب تک آپ یہ خدمت انجام نہ دیں، آپ کا ذکر و فکر آپ کے قلب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اگر کوئی سلطان کے مقابلے پر انکار و عصیاں کے مقام پر ہو تو اس کی پیشکش اور خدمت گزاری کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس سلطان کے علاوہ کسی اور عظیم سلطان سے واقف نہیں ہوں، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ کون سا جھگڑنا اس سے جھگڑنے سے زیادہ قباحت رکھتا ہے۔ بس جو کچھ میں نے ذکر کیا اس سے جان لو کہ گناہ کرنا محبت الہی چاہنے کے لیے نہایت فاسد امر ہے۔ تم پر یہ کیوں کر بات پوشیدہ ہے کہ گناہ نفرت و بیزاری کا باعث بنتا ہے۔ نفرت محبت کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی تم پر یہ ثابت ہو جائے کہ دین کا اول و آخر ظاہر و باطن معصیت کو ترک کرنا ہے تو اپنی پوری مجاہدت اور کوشش میں لگا دو کہ اپنے جاگنے سے لے کر دوبارہ سونے تک کے تمام لمحات میں مراقبت، یعنی اپنی گفتار اور کردار پر ایک گہری نظر، اس میں مصروف رہو۔
مقدس محضر الہی میں ادب کی پابندی کرو اور جان لو کہ تم اپنے ایک ایک جز اور وجود کے ذرے ذرے میں خدا کی قدرت کے اسیر ہو۔ اس کے شریف محضر کے احترام کا لحاظ کرو، اس کی یوں عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر اسے نہ دیکھو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیشہ اس کی بزرگی اور اپنی حقارت، اس کی عظمت اور اپنی پستی، اس کی عزت اور اپنی ذلت، اس کی بے نیازی کے ساتھ اپنی حاجت مندی کی جانب متوجہ رہو۔ اپنے غافل ہونے کی برائی کے باعث اس سے غافل نہ رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہاری جانب متوجہ ہے۔ اس کے سامنے ایک ذلیل و ناتوان بندے کی مانند کھڑے ہو، ایک نحیف شے کی طرح اس کے قدموں میں اپنی دم ہلاؤ۔ کیا تمہارے لیے یہ شرف اور افتخار کافی نہیں کہ اس نے تمہیں اجازت دی ہے گناہوں کی کثافت سے ناپاک ہو جانے والی اپنی زبان سے اس کا نام لے سکو؟ پس اے عزیز، چونکہ اس عزیز و رحیم نے تمہاری زبان کو کوہ نور یعنی ذکر اسم شریف کا مخزن قرار دیا، تو یہ بے حیائی ہوگی اگر مخزن سلطان کو غیبت، جھوٹ، گالی اور تکلیف پہنچانے جیسے گناہوں کی نجاستوں سے آلودہ کیا جائے۔ مخزن سلطان کو عطرِ گلاب سے پر ہونا چاہیے، نہ کہ ایسی محفل سے کہ جو کہ گندگی سے بھری ہو۔ بے شک چونکہ تم نے مراقبت میں دقت سے کام نہیں لیا، تم نہیں جانتے ہو کہ اپنے ساتوں اعضاء یعنی کان، زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، بطن اور فرج سے کیسے کیسے گناہ انجام دیتے ہو، یہ کیسی کیسی آگ بھڑکاتے ہو، کیسے فساد اپنے دین میں برپا کرتے ہو، کیسے مکروہ زخم اپنی زبان کے شمشیر اور نیزوں سے اپنے قلب پر لگاتے ہو۔ اگر اسے مار ہی نہ دیا ہو تو بڑی بات ہے۔ اگر میں ان فسادوں کی تشریح کرنا چاہوں تو کتاب میں نہیں سمائے، ایک ورق میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم نے اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک نہیں کیا، کیوں کر منتظر ہو کہ احوال قلب کے بارے میں تمہارے لیے کچھ لکھوں؟ بس جلدی کرو سچی توبہ کے لیے، پھر جلدی کرو کوشش اور مراقبت میں۔ خلاصہ یہ کہ مراقبت میں کوشش کے بعد طالب قرب کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر کے نزدیک سے سورج طلوع ہونے کے درمیان کم از کم 1-2 گھنٹوں کا وقت ہاتھ سے نہ جانے دے۔ نماز شب کو آداب اور حضور قلب کے ساتھ ادا کریں۔ اگر وقت زیادہ ہوا تو ذکر، فکر یا مناجات میں مشغول رہے، لیکن رات کے ایک مقررہ وقت میں اسے حضور کے ساتھ ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ تمام حالات میں اسے حسن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو اسے اسباب کے ذریعے مہیا کرے، ان سے فراغت پا کر تسبیح سیدہ نساء العالمین، 12 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک آخر تک پڑھے، 70 مرتبہ استغفار پڑھے اور کچھ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ دعا جو صباح کے نام سے مشہور ہے، یا من دلع لسان الصباح، اس کو آخر تک پڑھے۔ ہمیشہ باوضو رہے، اگر ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے تو بہت اچھا ہے۔ اس بات کا بہت خیال رکھے کہ کسی صورت بھی اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ علماء سمیت مسلمانوں، خاص طور متقین کی ضروریات برطرف کرنے کی کوشش کرے۔ ہر ایسے اجتماع سے جہاں گناہ کا امکان ہو ضرور پرہیز کرے، بلکہ اہل غفلت سے غیر ضروری ملاقات نقصان دہ ہے، چاہے معصیت نہ بھی ہو رہی ہو۔ کثرت سے مباحات انجام دینا، بہت زیادہ ہنسی مذاق، فضول باتیں کرنا، بیہودہ باتیں سننا، یہ سب کا سب قلب کو مار دیتے ہیں۔ اگر ذکر و فکر مراقبت سے عاری ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے اس کے نتیجے میں حال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ حال جاری نہیں رہ سکے گا۔ مراقبت کے بغیر حاصل ہونے والے ذکر کے حال سے دھوکہ نہیں کھانا۔ مجھ میں زیادہ طاقت نہیں، آپ سب سے بہت زیادہ دعا کی التماس۔ اس حقیر الکثیر تقصیر المعاصی کو فراموش مت کیجیے گا۔ شب جمعہ 100 مرتبہ، جمعے کے دن عصر میں 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ ایران کے باعظمت ابواب میں حب فی اللہ جل جلالہ اور
بغض فی اللہ جل جلالہ ہے، نیز خدا کی راہ میں دوستی اور خدا کی راہ میں دشمنی کے بارے میں وسائل الشیعہ اور اخبار کی دیگر کتب میں مستقل ابواب موجود ہیں، بس ان کتب کو رجوع کریں، شاید کہ اس کی عظمت کو پا سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محبوب اول ذات اقدس کبریا جل جلالہ ہے، اس کے بعد ہر ایک کو اس عظیم الشان سلطان سے محبت کرنی چاہیے۔ پس واہب الوجود کے بعد پہلا محبوب ختمی مرتبت صلوات اللہ علیہ وآلہ کا مقدس وجود ہے، اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام، ان کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام، پھر انبیاء، ملائکہ، پھر اوصیاء، علماء، اولیاء۔ اپنے زمانے کے متقین میں سے اگر عالم ہو تو ترجیح دے ان پر جو ان کے بعد ہیں، اسی طرح نیچے کی جانب کوشش کرے کہ اس محبت میں صداقت سے کام لے۔ یہ کوئی آسان مرتبہ نہیں، اگر غور و فکر کرنے والے ہو تو سمجھ جاؤ گے۔ اگر آثار محبت حرکات و سکنات سے ظاہر ہوں تو اس محبت کا دعوے دار سچا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن مجھے گمان نہیں کہ تم اس کی حقیقت اور اس کے تقاضوں تک پہنچ سکو، حقیر کے بس میں اس سے زیادہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ خداوند کی جانب بڑھنے اور اس کا قرب پانے کی راہ نہیں ہے مگر ہر جزئی کلی امر میں شرع شریف پر عمل کر کے۔ ولا الاحقر تكونوا حسین كالذين نسوا نقلی۔ الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ خداوند متعال سورہ حشر آیت نمبر 19 میں بیان فرما رہا ہے کہ خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا اور وہ سب واقعی فاسق اور بدکار ہیں۔ اس باب میں سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ شیخ محمد نے خط کو تہہ کر دیا، ملا حسین نقلی کا قلم اور شیخ محمد کی نفس ربانی دونوں مل کر میرے وجود میں عشق کا ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ تقرب اللہ میں اس قدر استواری اور تشکیل نے کہاں سے جنم لیا، وہاں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد نے کہا، آقا سید علی، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مجھے کچھ دیر آپ سے کام ہے۔ میں خوش رہا، شیخ محمد بہاری سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر مصاحبت کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا اور کہا، جی جناب شیخ، آپ حکم فرمائیں۔ شیخ محمد مسکرائے، پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا، یا اللہ، ساتھیوں سے اجازت ہے۔ سب ان کے احترام میں کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا ہاتھ میری پشت پہ رکھا اور اپنے ساتھ آگے بڑھا دیا۔ اپنی پشت پر میں سید معمار، شیخ ہمدر اور شیخ حسن علی کی نگاہیں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ان کے لیے احترام کا اظہار کیا اور شیخ محمد کے ہمراہ حرم مطہر کے باب الساعات کی جانب چل پڑا۔ شیخ محمد شروع میں خاموش تھے، لیکن کبھی خاموشیوں میں بولنے سے کہیں زیادہ کہنے کو ہوتا ہے۔ میں کیوں اب تک ان سے استفادہ نہیں کر سکا؟ اسی وقت شیخ محمد نے اپنا چہرہ میری جانب کیا اور کہا، سیدنا الامور مربون با وقاتہا۔ انہوں نے اپنا رخ حرم کی سمت مائل کرتے ہوئے پھر مزید کہا کہ یہ جملہ اس بارگاہ کے صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ گروی ہے، جب وقت آ جائے تو خود انسان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ملا حسین نقلی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ میرے ساتھیوں کے حکیم ہیں، لیکن اب اس حکمت مجسم کو اپنی آنکھوں سے اتنا قریب دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں نجف میں اس قدر بزرگ مرد ہوا کرتے تھے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کس کے سامنے دو زانو ہوں۔ بس بہترین کام یہ تھا کہ تقدیر کو مولا کے حوالے کر دیا جائے کہ جو وہ چاہیں، صفحۂ رزق پر اپنا نقش جما لے۔ میں انہی خیالات میں تھا کہ متوجہ ہوا کہ سید حسن غبار ہمدانی مشہور اور زبردست شاعر ہیں، وہاں کھڑے ہوئے چہرے کے ساتھ گنبد کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک جوان بھی تھا جو شاید 25 سال سے زیادہ کا رہا ہوگا۔ اس جوان کے ہاتھ میں ایک قیمتی تسبیح تھی اور وہ ذکر میں مشہور تھا۔ تسبیح دیوار کے کنارے لگی کیل میں اٹکی اور اس کے تمام دانے زمین پر بکھر گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی جھک کر ان قیمتی تسبیح کے دانوں کو جمع کرے گا تاکہ اسے دھاگے میں پرو سکے، لیکن اس نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی اور ذرہ بھر پریشانی کے بغیر وہ قیمتی دانے چھوڑ دیے۔ میں شیخ محمد کے ساتھ حرکت کی
شیخ محمد باب السعاد کے داخلے سے باہر نکلے، حرم کے داخلے کے سامنے کھڑے ہوئے، بہت بامانہ سکوت اختیار کیے ہوئے جیسے کسی کے منتظر ہوں۔ میں بھی ساتھ کھڑا ہوا اور غبار ہمدانی کو دیکھا کہ وہ حرم سے باہر آئے۔ شیخ محمد نے اپنی ابا میں ہاتھ ڈالا، 12 لیرہ رقم گنی، اور جب غبار ہمدانی نزدیک ہوئے تو شیخ محمد نے کچھ آگے بڑھ کر ان سے کہا، سلام علیکم، آپ کی احوال شریف کیسے ہیں؟ انہوں نے بظاہر شیخ محمد کو پہچانتے تھے۔ سلام علیکم جناب شیخ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ شیخ محمد نے رقم غبار ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، الحمدللہ، کیا ہو سکتا ہے کہ مولا کے زیر سایہ میرا برا حال ہو؟ یہ رقم آپ کے لیے ہے۔ ان کا چہرہ تعجب بن چکا تھا، جیسے وہ اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، بہت شکریہ، الحمدللہ، میری ضروریات برطرف کرنے کے لیے کچھ رقم میرے پاس موجود ہے۔ تب شیخ محمد ہنسے اور کہا، پھر مولا سے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا آپ نے حضرت سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، میں کاظمین مشرف ہونا چاہتا ہوں، آپ خدا سے چاہیں کہ وہ رقم مجھ تک پہنچا دے تاکہ میری مشکل آبرومندانہ طور پر حل ہو جائے؟ اس وقت سید غبار نے تعجب سے کہا کہ جناب شیخ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی تیزی سے حوالہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ شیخ محمد نے مسکراتے ہوئے رسمی تکلفات کے بعد انہیں اپنی آغوش میں لیا اور خدا حافظ کہا اور میری جانب واپس آ گئے۔ میں بات شروع کرنا چاہتا تھا لیکن یہ جانتا تھا کہ حکماں اہل سکوت ہوتے ہیں۔ چونکہ ملا حسین نقوی کے خط نے میرے ذہن کو بھی الجھا رکھا تھا، تب میں نے ان سے کہا کہ جناب شیخ، ایک سوال تھا، اگر مجھے معلوم ہوا تو میں جواب دوں گا۔ مرحوم آخوند کے اس خط کے بارے میں ہے جو آپ نے پڑھا تھا۔ شیخ محمد کی آنکھوں میں محبت بھری ہوئی تھی، اپنا سر ہلایا اور کہا، بسم اللہ۔ ہم اس طرح شارع زین العابدین کی سمت جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے ترک معصیت کی غیر معمولی تاکید فرمائی ہے۔ تو ایسا ہی ہے، ان کی نظریہ یہ تھی کہ اگر کوئی گناہ کو مکمل ترک کر دے تو ناممکن ہے کہ اس پر عالی مقامات تک رسائی کے دریچے نہ کھولے جائیں۔ یعنی کیا وہ فرماتے تھے کہ خود ترک معصیت انسان کو پہنچا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کام کی ضرورت نہیں؟ شیخ محمد نے اپنے لاغر حبسے کے ساتھ معنیدار نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ترک معصیت توفیقات کی تمہید ہے، عالی توجہات میں داخلی ہونے کی توفیق۔ یعنی اگر کوئی گناہ ترک کرنے پر پابند ہو تو نماز شب، خاص عبادتوں اور عالی توجہات کی توفیق اسے دے دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ایسا ہی ہے، لیکن ضروری ہے کہ انسان آخری عمر تک ترک معصیت انجام دے، ورنہ ایسے کتنے ہی صاحب کرامت تھے لیکن آخر میں ایک گناہ کے باعث ان کا راستہ تبدیل ہو گیا، وہ مکمل طور پر راستے سے خارج ہو گئے۔ مثلاً برسیسہ نامی عابد جو کہ مستجاب الدعویٰ تھا، لیکن 70 سال کی عمر میں شیطان اس پر مستجاب الدعویٰ ہونے کے راستے پہ وارد ہوا اور اسے ایسی صورتحال سے دوچار کیا کہ زنا جیسے گناہان کبیرہ میں مبتلا ہو گیا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ کس قدر حکیمانہ گفتگو کر رہے تھے، جیسے طریقت کے پیچ و خم کو اپنی ہتھیلی کی مانند پہچانتے ہوں۔ اس کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آیا تو میں نے پوچھا، جناب شیخ، مرحوم آخوند کا ایک جملہ تھا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، اگر ممکن ہو تو وہ بھی پوچھ لوں۔ تو انہوں نے کہا، اگر میں جانتا ہوا۔ میں نے کہا کہ ان کی تواضع انسان کے لیے باعث اذیت تھی۔ میں نے اشتیاق سے ٹھہر ٹھہر کے پوچھا کہ اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو خط کے آخر میں اس مضمون کا جملہ تھا کہ فرمایا، اگر مراقبت کے بغیر فکر اور ذکر کرو تو فائدہ نہیں ہوگا، البتہ اس کے آگے بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا، اس کے بعد یہ تھا کہ چاہے حال بھی نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ حال باقی نہیں رہے گا، ایسے حال سے دھوکہ نہیں کھانا جو مراقبت کے بغیر ذکر سے حاصل ہوا ہو۔ میں نے کہا، جی میں اسی حصے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ ایک کھائی کے بارے میں گہرا اور خبردار کر دینے والا جملہ ہے جس میں بہت احتیاط سے سالکوں کو گرنے سے بچاتا ہے۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہے، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مراقبت کے بغیر فکر و ذکر میں مشغول ہوئے تو فائدہ نہیں، کیا ان کا اس بات سے کوئی خاص مقصد تھا جو فرمایا کہ مراقبہ فکر و ذکر کی شرط ہے؟ شیخ محمد نے میرا ہاتھ پکڑا، شارع زین العابدین کی پشت پر واقع کوچوں کی سمت ہدایت کی اور ہوشیاری سے کہا،
خاص مقصد تھا۔ مجھے شیخ کے جواب دینے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا، قدم بقدم انسان کو اپنے ساتھ کر لیتے۔ تو میں نے ان سے کہا کیا ممکن ہے کہ آپ فرمائیں ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ خود کیا سمجھتے ہیں سید؟ ماشاءاللہ جلد ہی 36ویں سال میں قدم رکھیں گے اور مسلم مجتہد ہیں۔ میں اس جواب سے بھی سوچنے پڑ گیا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ مجھے نجف آئے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور وصال کی پیاس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا۔ میں نے کچھ سوچ کے جواب دیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ ملا حسین نقلی فکر و ذکر میں خاص احکام رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا درست سنا۔ میں نے کہا ممکن ہے کہ کچھ بیان فرمائیں؟ تو شیخ محمد نے آرام سے قدم اٹھاتے ہوئے پشت کے ایک تنگ موڑ کی طرف ہدایت کی اور کہا کیا تم نے سنا ہے مولا الموحدین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ معرفت نفس نفع بخش ترین معرفت ہے؟ میں نے کہا جی سنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم نے یہ سنا ہے جو حضرت نے کہا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا؟ میں نے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ شیخ محمد نے مجھ سے مزید کہا تو اس طرح تم نے سنا ہے جب فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا یقیناً وہ ہر علم اور معرفت کی انتہا تک پہنچ گیا۔ میں نے یہ روایت بھی دیکھی ہوئی تھی۔ کہا جی جناب شیخ میں نے یہ بھی سنی ہے۔ پھر شیخ نے کہا کیا یہ روایت پڑھی ہے کہ جس نے خود کو نہ پہچانا وہ غیر کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اور یہ حدیث مولا حضرت نے فرمائی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ تجرد تک پہنچ گیا۔ جی جناب شیخ تمام روایات میں نے سنی ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تب شیخ مسکرائے کہا تم نے کس نظریے سے ان روایات کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا دل کے کانوں سے انہیں سنا ہے یا صرف کانوں میں انڈیلا ہے؟ ایک مطلب خود شناس ہے۔ جناب شیخ میں انہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ امیر المومنین سے میں نے درخواست کی تھی کہ اس گتھی کو میرے لیے سلجھائیں، کیونکہ محسوس ہوتا ہے کہ ان روایات کے مطابق معرف اہل بیت علیہم السلام میں اہم ترین میں سے ایک مطلب خود شناسی ہے۔ انہوں نے کہا تم درست سمجھے۔ مرحوم آخوند کے اس حوالے سے احکام تھے۔ وہ سالکوں کو نفس پر توجہ کا دستور دیتے تھے اور اس روایت پر تاکید فرماتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا عرف نفسہ تجرد۔ ہیجان کے باعث اس وقت میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ شیخ نے اپنی بات جاری رکھی۔ کہا لیکن آخوند صرف ان احکام پر عمل کو اہم نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سالک سے کئی سال تک شریعت کی پابندی، نقل شدہ مستحبات، منجملہ نماز شب، قرأت قرآن، موت کی یاد، زیارتوں کی پابندی کرواتے اور آہستہ آہستہ انہیں تجرد نفس کے آسمان تک ارتقا دیتے تھے۔ میرا دل چاہتا کہ میں بھی ان عوامل میں داخل ہو سکوں جن میں ملا حسین نقلی اپنے شاگردوں کو پرواز کراتے۔ یہ وہی چیز تھی جسے میں کئی سال سے چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس امکان کو شیخ محمد بہاری کی ہم نشینی میں دیکھنے لگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جناب شیخ کیا میں بھی اس سلسلے میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا اس کے لیے میں آمادہ ہوں؟ تو شیخ اپنی جگہ ٹھہرے، اپنا سر میری جانب گھمایا، میری آنکھوں پہ غور سے دیکھا، کہا تمہارے خیال میں کیوں تمہارے پاس آیا ہوں؟ مقصد یہی گفتگو تھی کہ خدا نے یہ سوال تمہارے دل میں ڈالا۔ اس جواب سے میں نے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کی اور کہا میں آپ کی مہربانی کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ میرے لیے واضح نہیں ہے کہ آیا واقعی میں نے اس امر کے مقدمات طے کر لیے ہیں؟ تب شیخ کی آنکھیں پہلے کی مانند جگمگا رہی تھی۔ انہوں نے کہا سید علی خداوند خود مربی ہے اور مقام ولایت عاشقوں کو مقامات عالی تک پہنچانے کے لیے مقدمات فراہم کرتی ہے۔ تمہارے خیال میں کس نے تمہیں تبریز سے اس شہر روانہ کیا؟ طلب کا درد تمہارے روح میں کس نے ڈالا؟ کس نے تمہیں صاحب دل و متقی درویش سے آشنا کیا؟ کس نے سید مرتضیٰ کشمیری کی ہم نشینی کو تمہاری روزی قرار دی؟ میں نے اپنے دل میں مولا کے حوالے سے شرمندگی محسوس کی، لیکن شیخ محمد کی باتوں کی وجہ سے پہلے سے بڑھ کر ان کے وجود کے پر نور خورشید کی گرماہٹ کو میں نے اپنے سینے میں پایا۔ شیخ محمد نے اس وقت مزید کہا کہ اس زمانے سے لے کر جب تم بچپن
اور جوانی میں اپنے والد کے زیر تربیت تھے، اب تک کہ سید مرتضیٰ کے ہم نشین ہوں تم مولا کے زیر سایہ رہے ہو۔ تمہارے والد نے تمہارے ڈھانچے کو شکل دی، سید مرتضیٰ نے تمہیں عبادت اور استقامت سکھائی، اس حرم اور اس آسمانی شہر میں تمہارے حضور نے تمہارے وجود کے خمیر میں عاشق ہو جانے کے قطرات ہیں، بحمدللہ تم عنایت کے تحت رہے ہو اور انشاءاللہ تم ہمیشہ رہو گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں نے اپنی شخصیت کی اپنے والد سے حاصل کی، عبادت کرنا سید مرتضیٰ سے سیکھی۔ میں نے بارہا خود سے کہا تھا کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، سید مرتضیٰ نے مجھے سکھائی۔ شیخ محمد نے مزید کہا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تم خود شناسی کے راستے پر قدم رکھو اور خود میں غیبی سفر کا آغاز کرو۔ ان کے کلام کا اثر ایک حیرت انگیز تھا، جب وہ بات کرتے تو ان کی آنکھوں کی پتلیوں سے نئی عظمت میرے وجود پر چھا جاتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون سا باب مجھ پر کھول دیا گیا ہے کہ آخوند کے وسیع سے ان کی تعلیمات کو مرحلہ بمرحلہ حاصل کروں، معرفت نفس تک رسائی پاؤں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک جوان جو ہمارے پاس سے گزرا ادب سے سلام کیا۔ میں نے شیخ محمد کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیا۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا یہ وہی جوان ہے جس کی تسبیح حرم میں بکھر گئی تھی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شیخ محمد نے کہا، سید علی اس جوان کو دیکھا؟ میں نے کہا جی شیخ دیکھا۔ کہا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نام سے تو نہیں پہچانتا لیکن اسے چند مرتبہ دیکھا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ تم نے اسے حرم میں دیکھا، اس کی قیمتی تسبیح ٹوٹ گئی لیکن زمین سے اس کے دانے جمع نہیں کی۔ میں نے کہا جی میں نے یہ بھی دیکھا۔ کہہ لے کہ ایک دن آئے گا کہ اس کا پیاز کا تھیلا انہی گلیوں میں پھٹ جائے گا اور وہ بیٹھ کر ہنسے گا اور ایک ایک پیاز اکٹھی کرے گا۔ اس کا ایک شاگرد اس ہنسی کی وجہ پوچھے گا تو وہ جواب میں کہے گا کہ ایک دن مولا علی کے حرم میں میری تسبیح ٹوٹ گئی تھی لیکن میری عزت نفس یا خود پسندی نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ میں جھک کر تسبیح کے دانے جمع کروں۔ آج جب میری پیازوں کا تھیلا پھٹا تو مجھے وہ دن یاد آیا کہ تسبیح کے دانے اکٹھا کرنا میرے لیے سخت تھا اور اب پیاز اٹھانے میں بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور یہ میرے لیے قابل برداشت ہے، میں اسی لیے ہنس رہا تھا۔ خداوند اس جوان کی بھی تربیت فرمائے گا۔ سید علی وہ بھی اپنے زمانے کے بزرگوں میں سے ہوگا، خاص طور پر اس کی فلسفیانہ اصول عقل اور اس طرح کم نظیر و جاوداں ہیں، اگر کوئی اس کے دروس اور تحریروں کو سمجھے تو خود پہ فخر کرے گا۔ اس کا نام شیخ محمد حسین کمپانی ہے اور وہ حضرت زہرا کی شان میں یادگار اشعار کہے گا۔ اگرچہ مجھے شیخ محمد کی روح کی قدرت اور احاطے کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ان جزیات کو مجھ سے کیوں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے اختت کہا، کیا تم نے مرزا جواد ملکی تبریزی کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا جی سنا ہے۔ کہا وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ملا حسین نقوی کے نزدیک عالی مراتب طے کیے اور درخشاں مستقبل کے حامل ہیں۔ میں نے سنا ہے وہ ایران چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ آئندہ اس شیخ محمد حسین کمپانی اور مرزا جواد ملکی تبریزی کے درمیان خط و کتابت بھی ہوگی۔ ان خطوط میں سے ایک میں مرزا اصول طریقت اور ایسی چیزوں کے بارے میں لکھیں گے جو انہوں نے آخوند سے سیکھی ہیں۔ وہ خط یادگار ہو جائے گا اور تاریخ عرفان کے 4 اہم خطوط میں سے ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان وضاحتوں کا ہماری جو پہلی گفتگو ہے اس سے کیا ربط؟ شیخ محمد نے کہا کہ اس خط میں وہ معرفت النفس میں آخوند کے طریقہ دستور کے بارے میں اہم اشارہ کریں گے اور جس زمانے میں اولیاء کبریت احمر کی مانند نایاب ہو چکے ہوں گے، لوگ اس خط اور مرزا کی تحریروں میں بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ میں حیران تھا لیکن یہ حیرت اس قدر شیریں تھی کہ میرے دل میں کم ہی ایسا ہوتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ متوجہ ہوا کہ شیخ محمد ہندی طلباء کے مدرسے کی جانب جا رہے ہیں، تو میں نے اشتیاق سے پوچھا جناب شیخ کیا ہو سکتا ہے کہ میں وہ دستورات خدا آپ سے حاصل کروں؟ شیخ محمد نے غم سے بھرپور نگاہ سے کہا کہ سید علی میرے نجف میں حضور کا وقت ختم ہو چکا ہے اور مزاجی مشکلات کے باعث اتباع کے دستور کے مطابق مجھے بہت جلد ایران جانا ہے۔ تب گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹا۔ اس مرتبہ بھی ایک عزیز کو کھو دینے والا تھا جس کے وجود میں شہرائے طریقت جگمگاتی تھی۔ شیخ محمد جو کہ میری پریشانی دیکھ رہے تھے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے ولی اور صاحب ہیں؟
تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، تمہارا سامنے راستہ رکھا جائے گا، بِإِذْنِ اللہ جس مقصد کو پا لینا چاہتے ہو اس کی سمت بڑھو گے۔ تمہارا واسطہ ملا حسین نقوی کے ایک اور شاگرد سے پڑے گا جس کا نام سید احمد کربلائی ہے، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے سید احمد کا نام سن رکھا تھا لیکن مجھے کیا کرنا تھا؟ شیخ محمد نے کہا جلدی نہ کرو، تقدیر تمہیں ان سے ملوائے گی۔ میں اس حالت میں اپنے عزیزوں کو جن کے بلند مقامات کے باعث ان سے دل بستہ ہو چکا تھا انہیں کھو دینے کے خیال سے میرا دل غم سے بھر جاتا۔ میں شیخ محمد کے ساتھ ہندی طلباء کے مدرسے میں گیا۔ مدرسے میں بہت شور تھا، سب طلباء صحن میں جمع تھے۔ دیکھا ایک راہ گزر طلباء سے بدتمیزی اور توہین میں مصروف ہے۔ طلباء چاہتے تھے اس کو جواب دیں۔ شیخ محمد نے مجھے دیکھا، مجمع کو چیر کر کہا اس سے مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کی آنکھیں ان کی صفات کا آئینہ تھیں، ان کے جذبات کو آنکھوں میں یوں حویدہ ہوتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا، ایسے میں کہ غیرت الہی ان کی نگاہوں میں شعلہ ور تھی۔ اس راہ گزر شخص کی طرف گئے، قدرت و عتاب سے کہا کیا تم مرو گے نہیں؟ کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ تم خواب غفلت سے جاگ جاؤ؟ گویا ان جملوں نے راہ گزر کے قلب کو قبضہ قدرت میں دے دیا ہو۔ اچانک وہ عام حالت ترک کر کے ناقابل یقین طور پر کہنے لگا کیوں نہیں، بالکل اس کا وقت آ گیا ہے۔ مجمع حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبائے سب اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے جو ٹوٹ پھوٹ اور توبہ کی حالت میں شیخ سے کہہ رہا تھا وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، درست انسانیت کے راستے پر آنا چاہتا ہے۔ در حقیقت شیخ محمد وہ تھے، اگر کوئی شتربان 10 قدم ان کے ساتھ چلتا تو ہم کلام ہو کر ان کا گرویدہ ہو جاتا، ان پر اپنی جان فدا کر دیتا۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد کرامات اولیاء کو سمجھنے کی جڑیں میرے اندر مضبوط ہو گئیں۔ اولیاء الہی جنہوں نے انبیاء کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھا ہے وہ ہیں جو ہر انسان کو اپنی قوت نفس، اقتدار روح اور نور ولایت سے انسانیت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ روح کی یہ بلندی، کلامی کی تاثیر مولا علی علیہ السلام کے آستانہ ولایت پر گدائی کا اثر تھا جس نے شیخ میں امید کرتی ہوں کہ اس داستان کا اس حصے کے سننے تک حقیقتاً آپ کی روح، آپ کی فکر میں تبدیلیاں آئی ہوں گی، کیونکہ جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں جب بھی ہم سنتے ہیں چیز بہت نئی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس راہ پہ نہیں چل رہے ہوتے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ان کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ صراط مستقیم فیملی کا حصہ بن سکیں۔ امید کرتی ہوں میری کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعاً یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے اس کو سراہیے اور بتائیے کہ آپ اور کون سی کتب کا مطالعہ سننا پسند کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ حقیقتاً میں بھی خود اپنے وجود کو تبدیل کر سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔